خواجہ اجمیر چشتی بھی نم آکھا ویندے یہ وہ شخصیت ہے کہ لوگ دوروں جا کے ہندوستان انہاں دی زیارت واسطے ویندے انہاں اپنی پوری زندگی محنت کیتی ہے خواجہ اجمیر چشتی آدھے خواجہ معین الدین چشتی آدھے میں ایک مصرع لکھن واسطے 15-20 سال ریاضت کی ہے ریاضت کرنے کے بعد لکھا ہے شاہ حسین بادشاہ حسین اس دن کل راتی میں شہر میرے قریب سوال کیتا ہے میں کیا کربلا دین نہیں بچا خواجہ معین الدین چشتی ہے میری عادت دین حسین دین ہے حسین دین پناہ حسین دین بچاونا لئی حسین دین کا نائی حسین ہے دین ہے وہ جیسے حسین ہوئے سرداد نزاد دست دست جدید حقاؤں کے بنائے لا الہ حسین لا الہ کی بنیاد حسین ہے مسلمانوں لا الہ کو پڑھ لیا اگلے بنا تاثیر کا سوچ سامنی رہتی مگر واقع دینا تک میں پڑھ لیں لا الہ کو پڑھ لیا اگلے بنا تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو پڑھتی ہے اگر لٹ گیا شبیر کا لا الہ کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے گھر کچھ نہیں چھوڑا اور جب تاریخ کربلا پہ نظر پڑتی ہے تو حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ خیمہ جو درود پڑھ کے اب آپ نے 2 محرم کو کربلا میں لگایا تھا 10 محرم کو نماز پڑھ کے رسول کی امت نے جلا دیا اب بھی لوگ سوال کرتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ توبہ میں فَلْتَذْأَبُوا قَلِيلًا وَلْتَبْكُوا كَثِيرًا اے میرا بندہ زندگی کا اصول بنا زندگی میں ہنسا تھوڑا کر وَلْتَبْكُوا كَثِيرًا زیادہ زندگی رونے میں گزار قرآن کا اصول ہے کہ رو کے زندگی گزارو کیوں ایک اصول ہے ایک طریقہ کار ہے بچہ جو فطرت اللہ کا حکم ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا اسی لیے بچے کو معصوم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جو بھی کام کرتا ہے نا وہ عین فطرت اور اللہ کہتا ہے قرآن میں مجھ اللہ کی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہو بچہ اگر کوئی چیز ماں سے مانگے نہ ملے وہ رو کے مانگتا ہے ضرور مل جاتی ہے اس سے اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میرے دربار میں آنا ہے تو رو کے مانگ پر رونا فطرت نہیں ہے رونا اللہ کا حکم ہے ہنسنا زیادہ دیر ہنسنا ہر وقت ہنسی ملا کرنا یہ منع ہے قرآن کی آیت ماتم کیا ہے ماتم رسول نے نہیں کیا آدم نے نہیں کیا مجھے میرے سامنے زیارت موجود ہے میرے بھائیوں کی
کتابوں جا کے پڑھنا، جس وقت جنت سے سرکار آدم اور اما حوا کو نکالا گیا ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ اسلام امم بربلو جو تاریخوں کی ماں ہے، وہاں تک سب نے لکھا ہے کہ آدم اور حوا اتنے رو ہیں کہ ایسے نظر آتا تھا کہ ان کے رونے سے پانی بہنے لگ جاتا تھا۔ کیوں روئے؟ کربلا میں واقعات انبیاء پڑھو، قصص الانبیاء پڑھو، قرآن کی تفسیر میں جو نبی بھی کربلا سے گزرا ہے وہ رویا ہے۔ کربلا کسی عام جگہ کا نام نہیں ہے، یہ 12,000 مربع میل جو علاقہ ہے نا کربلا کا، تاریخیں پڑھ کے دیکھو، یہ اس زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہیں سے اس کا نزول ہوا ہے۔ اس لیے کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کربلا ہے کیا؟ کربلا دین اسلام کی بقا کا دوسرا نام ہے۔ شہادت حسین کوئی اچانک حادثاتی طور پہ نہیں ہوئی، اس کی اطلاع آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے دی ہے۔ جس وقت رسول آئے ہیں، اپنی سیاستہ پڑھو، دائی اختلاف روایت جناب فتیہ کے بارے میں ہے کہ حسین کو اٹھا کے رسول کے پاس لے آئے۔ چھوڑ رہا ہوں میں ساری باتیں، میں اشارے کر کے گزارنا چاہتا ہوں۔ حسین کو اٹھایا رسول نے، یا جبریل آئے، اللہ کہہ رہا ہے رسول تم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قربانی اس لیے دی تھی نا، یاد ہے نا کہ اللہ نے تجھے کہا تھا محمد یا ابراہیم مجھے دے دے یا حسین، تو نے کہا تھا حسین میری نبوت اور میری توحید کی بقا کا نام ہے، حسین تو نے نہیں دیا، ابراہیم تو نے دے دیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرا یہی حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ اس وقت جو کتابوں کے لفظ ہیں، تاریخ اسلام کے لفظ ہیں، رسول نے عرض کی جبریل مجھے وہ کربلا کی مٹی تو دکھاؤ جہاں میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ اس مٹی کو لایا گیا۔ یہ کتابوں میں، سیاستہ کی کتابوں میں بھی یہ روایت ہے کہ ام سلمہ کو، ام المومنین ہے، رسول کی زوجہ ہے ام سلمہ، ام سلمہ کو سرکار رسالت کے بعد ایک شیشی میں وہ مٹی دے گئے تھے کہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے، یہ میری بھائیوں سب کتابوں میں ہے کہ یہ مٹی سرخ ہو جائے، اس دن سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا۔ ایک بات کا جواب دو، خون کے ماتم پہ اقرار کرنے والوں، ابھی حسین پہلے دن آئے تھے کہ رسول بتا گئے تھے کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس وقت اس دنیا سے جائے گا آسمان سے خون کا ماتم ہوگا، پتھروں سے خون کا ماتم ہوگا، زمین سے خون کا ماتم ہوگا۔ مجھے علم عباس کی قسم جتنے ہمارے مانگوں میں دینے کے لیے تیار ہوں کہ کتنے عرصے تک آسمان پہ سرخی غائب ہو گئی حسین کی شہادت کے بعد۔ یہ ساری چیزیں، وہ مٹی جو ام سلمہ کے پاس رسول دے گئے تھے، وہ خون میں تبدیل ہو گئی۔
جو دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خون، یہ ماتم، یہ رونا حسین کی ذات کا رسول بتا گیا، اور حکم تھا اللہ کا کہ دین اتنا ہے جو میرا رسول محمد تمہیں دے۔ ماتم رسول نے خود کیا ہے، پریشان ہو گئے لوگ۔ حسین ایک ایسی ذات ہے، یہی سلمہ روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا، سوئی ہوئی تھی میں نے، کہ اچانک میں یہ خواب دیکھنے کے بعد بیدار ہو گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ رسول ہے، رسول کے سر پہ خاک ہے، رسول رو رہے ہیں، سر میں خاک ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ جب میں اٹھی تو میں نے فوراً اس کمرے میں جا کے دیکھا جہاں میں نے وہ مٹی رکھی تھی چیچی میں جو رسول نے مجھے دی تھی۔ جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ عزاداری حسین کا انتظام اللہ نے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، رسول ان کو بتا دو کہ یہ جو گزرے ہوئے واقعات ہیں ان کا ذکر کرتے رہیں، سورہ ذاریات ہے، تاکہ ان کو منافع ملے، ان کو ان کی بخشش ہو، گزرے ہوئے واقعات سے یہ سبق سیکھیں۔ اور اللہ نے فاذکرونی کہہ کے حسین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے بتائے گا، میں تیرا ذکر، تو مجھے بچائے گا، میں تیرا ذکر قیامت تک جاری نہ رکھوں تو میں اللہ بھی نہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ رسول کے حکم کے مطابق 73 فرقے 72 عزاداری نہیں کرتے، ایک فرقہ عزاداری کا بندوبست کرتا ہے۔ امام بارگاہوں سے مسجدوں کی تعداد زیادہ ہے، حج پہ 73 کے 73 فرقے جاتے ہیں، زواری پہ صرف ایک فرقہ، باقی جاتے ہیں تھوڑی تعداد میں، ایک فرقہ جاتا ہے۔ حج پہ رش کم کیوں آئے، زواری پہ زیادہ کیوں؟ کبھی تم نے سوچا ٹی وی دیکھا کرو، نیٹ دیکھو، خبریں دیکھو، حالات حاضرات پہ نظر رکھا کرو۔ 50 لاکھ، 20 لاکھ، 40 لاکھ، اس سے زیادہ تعداد نہیں آتی، لاکھوں میں تعداد ہے حج کی۔ مجھے قسم ہے علم عباس کی، زیارت کرنے والوں کی تعداد اور دیوبند میں دیکھ لینا، محرم میں دیکھ لینا، کروڑوں میں۔ کیوں؟ یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ ایک فرقہ ادھر 73 فرقے، تعداد ادھر زیادہ ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ حسین تم نے میری توحید بچائی ہے، میں قیامت تک تیرے ذکر کا ضامن ہوں۔ حسین کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے، حسین دین ہے اور دین کی بقا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کے نام پتہ نہیں لوگوں نے سمجھے ہی ہے کہ نہیں، 3 باتیں اسے لکھی ہیں۔ دین بھی حسین ہے، دین کی بنیاد بھی حسین ہے، دین کی بقا بھی حسین ہے۔ ذرا تھوڑا سا فیصلہ تو کرو۔ وہ دین جو ولایت امیر المومنین کے اعلان کے بعد من کنت مولا فہذا علی مولا کے اعلان کے بعد مکمل ہوا تھا، غدیر کے مقام پہ اللہ نے سنت دی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینًا، وہ دین اسلام جس پہ اللہ راضی ہوا، جو آدم سے پہلے شروع ہوا، 1,23,999 انبیاء نے وہ دین پہنچایا، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ نے اس دین کو مکمل کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اس بڑے صغیر کے فقیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد بھی حسین ہے۔ یہ دین تو آدم سے شروع ہوا، تو ماننا پڑے گا نا کہ حسین آدم سے پہلے موجود تھے۔ دین کی بنیاد بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کی بقا بھی، میں نہیں کہہ رہا، معین الدین چشتی کہہ رہا ہے کہ دین کی بنیاد بھی حسین ہے، دین کی بقا بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے۔ اب آؤ قرآن میں آیت ہے قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ۔ یہ مسلمانوں یاد رکھو، اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ دین میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ اب دین ہے حسین، جب دین میں مکمل داخل تب ہوگے نا کہ حسین کی خوشی کے ساتھ خوشی اور حسین کے غم کے ساتھ غم کرو۔ حسینیت کو سمجھو، حسینیت کسی ایک کردار کا نام نہیں ہے، حسینیت ایک نظام حیات ہے۔ حسینیت جدیدیت کے مقابلے میں روز اول سے برسر پیکار ہے۔ آدم کے مقابلے میں شیطان آیا تھا، اسی طرح حابیل کے مقابلے میں قابیل آئے تھے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا۔ اسی طرح ہر اللہ کی بھیجی ہوئی طاقت، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے خلاف باطل شیطانی طاقت آتی رہی ہے، لیکن وہ کردار ہے حسین، وہ شخصیت ہے حسین۔ اللہ کی اس دنیا میں اکلوتا ہے حسین جس نے قیامت تک حق سے ہر ٹکرانے والے کو جدید بنا دیا ہے، اور اتنا بڑا انتقام لیا ہے جدیدیت سے حسین نے کہ جدیدی بھی اپنے آپ کو جدید کے حوالے سے کرتے ہیں۔ مجھے قسم ہے حسینیت کی کہ اتنا بڑا انتقام لیا ہے باطل سے حسین نے کہ جدیدیت کو قیامت تک حسین نے گالی بنا دیا ہے۔ یہ حسین کا کمال ہے، یہ حسین تھا کہ تلوار گردن سے توڑ دی، نیزے کو سینے سے توڑ دیا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ حسین